تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ علی رحمۃ للعالمین وبعد. میرے مقالے کا عنوان ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاصرین کی نظر میں. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جامعیت، ان کی محدثانہ شان، فقہی بصیرت، تفسیری مہارت اور دیگر علوم و فنون میں ان کے مقام بلند کے حوالے سے نہ صرف بر صغیر بلکہ عالم عرب اور عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیات نے اپنے وسیع تاثرات کا اظہار کیا ہے. ہم نے اپنے اس مقالے میں بہت اختصار کے ساتھ ان کے احاطے کی کوشش کی ہے. پھر بھی چونکہ دریا سے نکلنے والی نہر بھی چھوٹی نہیں ہوتی، لہذا بہت کوشش کے باوجود مقالہ 36 صفحات میں آ سکا. میں اختصار کے ساتھ بعض منتخب معاصرین کے تاثرات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام کی حقانیت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل مولانا انور شاہ کا وجود ہے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر یہ 6 یا 7ویں صدی میں ہوتے تو ابن حجر، ابن دقیق العید اور عزد الدین بن عبدالسلام کی صف میں ہوتے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے علماء سے ملا مگر شاہ صاحب کا کوئی نظیر نہیں پایا. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام کی گزشتہ 500 سالہ تاریخ شاہ صاحب کی مثال نہیں پیش کر سکتی. حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ چلتا پھرتا کتب خانہ تھے. حضرت مولانا بدر عالم میرٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حافظے میں ذہبی، اتقان میں ابن حجر، دقت نظر میں ابن دقیق العید کے برابر تھے. علامہ زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن الحمام کے بعد نادر مسائل کی استنباط میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا. شیخ ابو الفتح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے اوصاف مبالغہ نہیں بلکہ حقائق تھے. خلاصہ یہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر ہی نہیں، عالم اسلام کی ایسی نابغار روزگار ہستی تھے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں، عمر بگذشت و حدیث درد ما آخر نشد، شب آخر شد اکنوہ کوتا کنم افسانہ را. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.